حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ ہی سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی اپنی اس وفا شعار بیوی کو یاد کرتے رہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خلید اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنے قبیلہ میں اونچی حیثیت کے آدمی تھے۔ ہر شخص انہیں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتا تھا۔ مکے میں رہائش رکھی اور فاطمہ بنت زاہرہ سے شادی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن سے بیٹی عطا کی جو امت مسلمہ کی پہلی ام المؤمنین بنی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہونے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلے خاوند عتیق بن عابد مخزومی، جن میں سے ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ دوسرے خاوند ابو خلا بن عباس تھے، جن میں سے 2 بچے تھے، ہند اور خلا پیدا ہوئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پہلے نکاح ابو خلا بن عباس سے ہوا۔ ابو الفیل سے 20 سال بعد فجار کی جنگ چھڑ گئی، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور شوہر لڑائی لڑنے چلے گئے اور اس لڑائی میں مارے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا پیشہ تجارت تھا۔ باپ اور شوہر کی وفات کی وجہ سے تجارت کا بوجھ آپ پر آن پڑا۔ معاشرے میں عورت کے لیے تجارت کا بوجھ بہت مشکل تھا، چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ داروں کی مدد سے کام لیتی تھیں۔ انہیں مال کی تجارت دے کر دوسرے ملکوں کی طرف روانہ کر دیتی۔ رشتہ داروں کو اس کام کا معاوضہ بھی دیا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں صادق اور امین مشہور تھے۔ دیانتداری کی شہرت چاروں طرف پھیل چکی تھی اور یہی شہرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی پہنچ گئی، تو انہوں نے خط لکھا کہ میرا سامان تجارت لے جائے، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے دگنا دوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش کو قبول فرمایا۔ آپ کا سفر تجارت نہایت ہی کامیاب رہا۔ سفر تجارت کے 2 ماہ 25 دن بعد خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے پیغام کو قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سمجھدار اور شریف خاتون تھیں، مالدار بھی تھیں، اپنے قبیلے میں باعزت بھی تھیں، اس لیے ہر شخص ان سے نکاح کرنے کا خواہش مند تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں لکھا تھا۔ مقررہ تاریخ کو آپ اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا۔ 12.5 اقیہ حق مہر مقرر ہوا، یہ 500 تاری درہم کے برابر تھا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی ام المؤمنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کا پہلا لقب طاہرہ تھا، اس طرح آپ کا نام خدیجہ طاہرہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 21 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ سرداران قریش اور دوسرے کئی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کی۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزی کمانے کی فکر سے بھی نجات مل گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا اور ایمان لے آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف نبوت کی تصدیق کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ میں اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ 10 رمضان المبارک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 64 سال 6 ماہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جنت المعلی میں ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے سال کو عمل الحزن کا نام دیا گیا۔